بچیوں کے مدرسے کا تو اب رواج ہو نا، پہلے تو بچوں کے مدرسے میں بھی کوئی رواج نہیں تھا، اور بالکل سرحد کے لڑکے پڑھا کرتے تھے، پنجاب کا لڑکا ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب کوئی ایسے ادھر متوجہ ہوتا تو سارے کہتے تو روٹی کہاں سے کھائے گا، تیرا گزارا کیسے ہوگا ہیں۔ جب میں نے کالج چھوڑ کے مدرسے چلا گیا تو کبھی کبھی اپنے دوستوں سے ملنے لاہور چلا جاتا تھا، رائمنڈ سے چلا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں گیا تو لاہور وہ گورنمنٹ کالج کا ہوتا تھا نیو ہاسٹل، تو میرے کئی دوست وہاں شفٹ ہو گئے تھے اقبال ہاسٹل سے، تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ہمارے اسکول کا ساتھی دوست ظہیر اس کا نام تھا، یہ میری اس کی آخری ملاقات، اس کے بعد آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ آیا وہ اس وقت میڈیکل کالج کے 3rd ایئر میں تھا، کے ای میں پڑھتا تھا، اور میرا ادھر کوئی دوسرا سال تھا، پورا یاد نہیں۔ تو میں سامنے سامنے بیٹھے تھے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بس اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں رائمنڈ میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ دین پڑھ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا اللہ کھلائے گا۔ تو بڑے غصے میں بولا اللہ اوپر سے پھینکے گا تیرے اوپر۔ تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسے۔ میں نے پوچھا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو ایسے اٹھ کے کہنے لگا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ مطلب ہے میں تو نبض تے ہاتھ رکھ کے 500 چھل لینا، مینو تو پیسے سیلاب جانے، تو روٹی کی تھکامنی۔ تو یہ ایک تاثر تھا کہ جو مدرسوں میں جائیں گے ان کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے فضل فرمایا، فضا بنتے 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 کبھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنات کے مدارس ہوں گے اور اس میں بچیاں اللہ کا علم پڑھیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو وجود بخشا۔ تو شروع میں یہ اشکال کہ اب ان لڑکیوں کو پوچھے گا کون، ان کو انگریزی نہیں آئے گی تو ان کا کیا بنے گا۔ آج کے ماحول میں انگریزی نہ آتی ہو تو کوئی رشتے نہیں پوچھتا اور کوئی حال نہیں پوچھتا۔ یہ ایک تاثر پھیلا ہوا ہے نا، چونکہ 100 سال انگریز کی غلامی نے ہمیں غلامی کے تاثر سے نکالا نہیں ابھی تک۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا، سارے پاکستان میں اس طرح مدارس کا جال بچھ گیا۔ ہم پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہم نے ایک حقیر سی کوشش کی کہ ان اپنے مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو ہم عربی زبان سکھائیں، عربی میں ان کو سبق دیا جائے، عربی ان سے بلوائی جائے۔ ہم اچھے اسکولوں میں پڑھا، پھر اچھے کالج میں پڑھا، تو ہمیں مجبور کیا جاتا تھا انگلش بولو، انگلش لکھو۔ تو ایک ذوق بن گیا تھا اس زمانے میں انگریزی زبان کا۔ میں 2-3 سال اتنی مشکل میں رہا، جب میں عربی بولنے کا شوق ہوا، رائمنڈ میں داخل ہوا، تو میں عربی بولنے لگتا تو زبان پہ انگریزی شروع ہو جاتی۔ تو 1-2 سال میں یہ مشکل میں پھنسا رہا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہمیں اللہ نے اس طرح مدارس کا ایک نظام دیا، تو پھر مجھے یہ شوق ہوا کہ ہم لڑکوں کو بھی عربی زبان میں، لڑکیوں کو بھی عربی زبان میں، اللہ کا کلام عربی میں، حدیث عربی میں، رسول عربی، جنت والوں کی زبان عربی، اللہ خود بولتا ہے تو عربی زبان میں بولتا ہے۔ تو ہم اپنے بچے اور بچیوں میں یہ ذوق بیدار کریں اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ جیسے انگریزی بولنے والے لڑکے لڑکیاں بڑے اعتماد کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، حالانکہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ جسے مقصد زندگی کا نہیں پتا اسے کیا پتا۔ یہ تو ساری ٹیکنیکل لائنیں ہیں، یہ علم کی لائنیں تو ہیں نہیں، یہ تو ساری ٹیکنیکل لائنیں ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ان لڑکوں میں لڑکیوں میں خود اعتمادی پیدا کریں کہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو بہت عظیم چیز ہے، اور سارا عالم اس کے سامنے ہیچ ہے، اس کی ساری دنیا کی اس کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر قیمت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، مختلف
پریشانیوں سے نکلتے ہوئے اللہ پاک کا احسان ہوا، اچھی معلمات مل گئیں، اچھے معلم مل گئے، محنت کرنے والے، صرف وقت پورا کرنے والے نہیں بلکہ واقعتاً اپنا کام سمجھ کے جان کھپانے والے مل گئے۔ انہوں نے کوشش کی، جہد کی، تو یہ ہماری ایک حقیر سی کوشش کے بعد ایک چھوٹا سا نقشہ اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا کہ چند بچیاں ہمارے مدرسے سے اب اس آج کے دن فارغ ہو رہی ہیں۔ یہ فراغت نظام کے لحاظ سے ہے، نہ کہ کام کے لحاظ سے۔ مرتے دم تک آدمی سیکھتا ہے، مرتے دم تک آدمی پڑھتا ہے، مرتے دم تک اس کی طلب بڑھتی رہتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا خضر علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے، تو یہ وہ زمانہ ہے جب تورات اتر چکی تھی۔ تورات پہلی آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، صاحب تورات ہو کر پھر وہ سیکھنے کا۔ تو سیکھنے کا زمانہ تو موت تک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ قلم دوات اور کاغذ لے کے بھاگ رہے تھے، تو ایک آدمی نے پکڑ لیا، کہا حضرت کب تک بھاگتے رہو گے ایسے؟ وہ کوئی محدث آئے تھے تو ان سے سننے جا رہے تھے، حالانکہ خود وہ اپنے وقت کے امام بن چکے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کب تک ایسے بھاگتے رہو گے؟ تو انہوں نے فرمایا موت تک بھاگتا ہی رہوں گا، موت تک بھاگتا ہی رہوں گا۔ تو موت تک آدمی سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آخری لمحات تھے، ایک آدمی ان کا حال پوچھنے آیا، سکرات کا حال ہے، اور ایک آدمی پوچھنے کے لیے آیا، حال تو اس سے بات شروع کر دی، کیوں بھائی رمی کرنا پیدل افضل ہے کہ سواری پہ افضل ہے؟ رمی جو کرتے ہیں نا 3 شیطانوں کو، تو اس نے کہا جی پیدل افضل ہے، تو کہنے لگے نہیں۔ اس نے کہا پھر سواری پہ افضل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا ہے؟ تو فرمایا جس رمی کے بعد رمی ہو اسے پیدل کرنا۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا، غشی تاریخ، ان کے ساتھ محمد بن سلمہ، ابو حاتم اور منذر بن شازان اور کئی لوگ محدثین بیٹھے ہوئے۔ اور امام ابو زرع فرمایا کرتے تھے مجھے 1 لاکھ حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے۔ تو ان کو خیال آیا کہ اب ان کو تو انتقال ہو رہا ہے، تو ان کو کلمہ پڑھایا جائے، کلمے کی تلقین ہوتی ہے، قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا۔ ابو حاتم نے حدیث کی سند پڑھی، محمد بن سلمہ نے کہا حدثنی ضحاک عن ابی عاصم عن صالح بن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی۔ یہ حدیث کی سند ہے۔ اتنا پڑھ کے چپ ہو گئے۔ تو اس کے بعد ابو حاتم نے اپنی سند کو پڑھا، حدثنی بندار عن ابی عاصم عن صالح ابن ابی غریب عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی، اور یہ کہہ کر وہ بھی چپ ہو گئے۔ یہ دونوں کی آواز کان میں تو جا رہی تھی، لاشعور میں جا رہی تھی، تو اسی غشی میں ان کی زبان چالو ہو گئی، اور وہ انہوں نے کہنا شروع کیا حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی۔ یہاں آ کر وہ پہلے دو تو چپ ہو گئے تھے، یہ آگے چلے، ہے غشی، ہوش نہیں ہے، غشی، آگے چلے ہیں۔ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ کہا اور جان نکل گئی۔ او قال حرمہ اللہ علی النار۔ یہ حدیث کو پورا پڑھا، اب کلمہ بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اور انتقال بھی ہوا، دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ تو مرتے دم کیا آخری سانس تک کوئی فارغ نہیں۔ ایک ہمارے
بزرگ تھے بھائی حمایت اللہ صاحب ملتان کے، وہ باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے، خاندان عالی اور یو پی کے بڑے تہذیب یافتہ، وہ تھے تاجر اس کے چمڑے کے۔ تو ایک جگہ انہوں نے بیان کیا تو ایک عالم بیٹھے تھے، تو انہوں نے بعد میں کہا حضرت آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ کہنے لگا میں نے سوچا جب اللہ نے میرا بھرم بنایا ہے تو میں کیوں اپنا بھانڈا کھولوں کہ میں جاہل ہوں۔ میں نے کہا بیٹا نہ تو فارغ نہ میں فارغ، موت تک کوئی فارغ نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا حکمت کی بات کی آپ نے۔ تو یہ جو فراغت ہے یہ تو ایک نظام سے فراغت ہے، نہ کہ علم سے فراغت۔ یہ نظام کی فراغت ہے، علم کی نہیں۔ ایک نظام میں بچیاں چلی 4 سال 4.5 5، اب وہ ایک نظام ختم ہوا۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ان بچیوں میں علم کا ذوق بھی پیدا ہو چکا ہے، استعداد بھی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ عالمہ بنی نہیں ہے، یہ علم کی استعداد پیدا ہوئی ہے۔ جیسے بیج کو جب موسم کی رعایت کر کے اور زمین کو نرما کر ڈال دیا جائے تو اس کو فصل نہیں کہتے، اس کو پودا نہیں کہتے۔ ہاں اب اگر اس کی رعایت کرتے رہیں گے تو یہ پھٹ کر پھیل کر پھلدار درخت بن جائے گا، لیکن اس کو کہنا کہ یہ باغ ہے یہ نہیں۔ 4-5 سال میں ہم نے ان کو کہا کہ بھائی پوری ہم نے عالمہ کی سند دے دی، اور امام مستغفری رحمت اللہ علیہ مصر گئے، وہاں ایک محدث تھے جو ایک حدیث بیان کرتے تھے، یہ کنز العمال کی 6 جلد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس حدیث کو مفت نہیں سنا تھا، میں تو اس کی قیمت لیتا ہوں، جو قیمت دیتا ہے اس کو سناتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا جی اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جو 1 سال روزے رکھے اس کو سناتا ہوں۔ تو مستغفری رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا اچھا استاد جی میری سیر افطاری دا بندوبست کرو تو میں ہی تھائیں بستر بھی دیو روٹی بھی دیو تو میرے روزے گن دے آؤ۔ کہا اچھا جی بہت اچھا۔ مصر میں رہے، گھر واپس نہیں گئے، 1 سال روزے رکھے، 1 سال میں 1 حدیث کو حاصل کیا، 1 سال میں 1 حدیث کو حاصل کیا۔ تو لہٰذا علم کی تو کوئی انتہا نہیں۔ محمد بن اسحاق نیشا پوری 20 برس کی عمر میں نکلے علم کی طلب میں، اور 65 برس کی عمر میں گھر واپس آئے۔ 45 سال پھرتے رہے علم کے پیچھے، 65 سال کی عمر میں آ کے شادی کی، 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ بقی بن مخلد کا پہلا سفر علم کا 18 برس کا تھا، 20 برس کا، دوسرا سفر 14 برس کا تھا، 34 سال مسلسل پھرتے رہے، مسلسل پھرتے رہے۔ تو یہ چند سال 4-5 سال میں یہ نہیں کہ یہ ہماری بچیاں عالمہ بن گئیں، ہاں ان کے اندر علم کی ایک استعداد پیدا ہوئی ہے، اور ہمیں اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر خیر کی تمیز، شر کی تمیز، رشتوں کی پہچان، یہ پہچان ہو گئی۔ اب کروانا تو ہمارے بس میں ہے نہیں، سمجھا دینا، بتا دینا، یہاں آ کر انسان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ آگے کسی کو عمل پہ کھڑا کرنا، یہ انسان یہاں کے بے بس ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو بہتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور وہ عاجز تھے، اور وہ کہہ رہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ تو ایک نظام سے فراغت ہوئی ہے، علم سے فراغت نہیں ہوئی۔ یہ ساری زندگی کا سفر ہے، اور ساری زندگی پر محیط ہے۔ اگر اس علم کے ساتھ یہ مناسبت رکھیں گی تو وہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے انوارات ان کو دیتا رہے گا۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔